طواف میں جو سبز لائٹ ہے اسی لیے تو ہے نا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کریں. اب اتنی اونچی سبز لائٹ ہے تمہیں نظر نہیں آتی. زمین پر نشانی تھی لیکن اس پر بھی لوگ آ کے جم کے کھڑے ہو جاتے تھے, طواف رک جاتا تھا, اس لیے وہ مجبور. دوسری نشانی یہ ہے کہ حجر اسود والا جو کونا ہے نا, تو وہاں گول گول قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں, سمجھ آتا ہے کہ اسی سے ہم نے نیت کرنی ہے. تو یہ اتنی بڑی واضح علامات ہے, پھر بھی آپ 2 قدم آگے پیچھے کیوں چلے جائیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ دیوبندی ہے, کچھ اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. ہمارے امام کہتے ہیں اونچی آواز میں آمین کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. گزارش یہ ہے جی کہ بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں, کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں. حضور سے آہستہ آمین بھی ثابت ہے, زور سے بھی ثابت ہے, اس میں کیا جھگڑا؟ افضل یہ ہے کہ آہستہ کہے, کیونکہ آمین جو ہے وہ دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب, یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. تو فاتحہ بھی عظیم دعا ہے. امام جب فاتحہ پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہمیں حضور نے حکم دیا کہو آمین, تو دعا ہے. اور دعا کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ مانگی جائے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ کہنا افضل ہے, لیکن اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر حبیب برکت کے والد فوت ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ بچوں کا جو عقیقہ ہے اس کے پیسے ہم مدرسے میں دے دیں. میرا بھائی دیکھیں اصول ہے, اب حج کی قربانی ہے, دم تمتع ہے, دم قران ہے, یا تمہارا راستہ رک گیا دم احسان ہے, یا تم سے غلطی ہوئی تو دم جبر ہے. تو یہاں دم دینا ضروری ہے, پیسے دینا ضروری نہیں ہے. جہاں دم کا حکم ہے وہاں دم دینا, جہاں پیسوں کا حکم ہے وہاں پیسے دینے ہوں گے. تو عقیقہ جو ہے اس کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں, لڑکی ہو تو 1. وہ بھی یہی سنت ہے کہ باقاعدہ 2 دمبے. اور حضور پاک نے حضرات حسنین کے لیے خود ذبح فرمائے. پھر یہ کہ پیسے دے دیں فلاں کر, تمہیں کیا تکلیف ہے بھی 2 بکرے منگوا کے ذبح کر کے لوگوں کو تقسیم کر دو یا پکا کے کھلا دو. ایک ہی آدمی میرے خیال میں سوال لکھنے پہ بیٹھا ہوا ہے. مسجد نبوی میں ایک حدیث مبارک میں تو ہے کہ ایک نماز کا 50,000, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی. کیونکہ اصول یاد رکھیں, ایک ہوتے ہیں عقائد, ایک ہوتے ہیں احکام, ایک ہوتے ہیں فضائل. تو عقائد اور احکام کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے کہ 1,000. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا 1,00,000 ہے, لیکن یہ حکم جو ہے سارے حرم میں ہے, یعنی پورا مکہ شہر جو ہے وہ حرم ہے, مسجد الحرام ہے, جہاں بھی نماز پڑھے 1,00,000 ملے. مسجد نبوی میں جو 1,000 ہے وہ پورے مدینے میں نہیں ملے گا جب تک کہ مسجد کی نماز کے ساتھ نماز نہ پڑھے. اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے پھر ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. کہتے ہیں جی کہ اگر عورت بغیر کسی عذر کے خلا مانگے تو شوہر پر تو گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, لیکن کوئی بات تو ہوگی نا کہ وہ خلا مانگنے پہ آ گئی.
یا تو اس کی ان باتوں کو پورا کرو اور خلوں سے بچ جاؤ، ورنہ خلا مانگے دے دو، ٹھیک ہے بس۔ اگر عورت خلا مانگے تو جو کچھ اس کو آپ نے دیا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اس کو، چونکہ اس نے مانگا ہے، آپ نے طلاق نہیں دی ہے۔ آپ نے جو اس کو عقل مار دیا ہے، چیز دی ہے، ہدیہ دیا ہے، زیور دیا ہے، سب واپس کریں۔ حرم میں جس کیمیکل سے دھلائی ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کو پاؤں کو لگ کچھ نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں اردو کی ترجمے والی تفسیر لینا چاہتا ہوں، میرا بھائی کئی تفسیریں ہیں اردو ترجمے کی، میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آسان بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے۔ کئی تفسیریں ہیں لیکن وہ مشکل ہے، اس کے لیے پھر تمہیں کسی علماء کے پاس، استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے رکھی؟ تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھوک لگی ہے نا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ جب حضور پاک نے رکھی ہے، انبیاء نے رکھی ہے، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا، اللہ انبیاء کو داڑیاں ہی نہ دیتے۔ چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے، آپ جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا، یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ زینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے۔ وہ زینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت اس کا حیا ہوتا ہے۔ جس کی داڑھی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا۔ خسرے کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت کی ہوتی ہے؟ تو آپ اگر مرد سے خسرا بننا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ایک دفعہ منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو کبیرہ ہے، جب کبیرہ بار بار کرو گے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے، فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے داڑھی منڈانے والے کی نہ اذان جائز ہے، نہ اس کو امام بنانا چاہیے۔ بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں، کوئی باہر کے قبیلے کا آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا، تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، حضور نے دیکھا ہی اس کو۔ اس سے بعض علماء ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ باقی تمہاری مرضی ہے جی، آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، داڑھی رکھے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا۔ پتے میں پتھری ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ علاج بھی کریں، زمزم بھی پلائیں، دعا بھی کریں۔ میرا بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو حضور پاک نے خود نکاح پڑھا، حق المہر لی، سادہ سے کپڑوں میں آپ نے ان کو رخصت کر دیا۔ ایک گدا تھا بچھانے کا، ایک مٹکا تھا آٹا رکھنے کا، ایک چھال بھرا ہوا سرانہ تھا، یہ آپ کی جہیز۔ تم وہ کر سکتے ہو؟ تم وہ نہ کرو، بس سادہ سادہ کرو۔ تمہاری وہ طاقت کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، میری بیوی فون پہ تقاضا کر رہی ہے کہ پہلی گھٹی مولانا مکی صاحب سے لیں، تو کوئی کھجور لے آنا تو میں آپ کو چبا کے دے دوں گا، اسی پہ تہنیت کر دینا۔ چلو اگر ایک
عورت کی خواہش ہے، سمجھا ہوگا میں کوئی بزرگ آدمی ہوں یا پیر ہوں. لوگوں کو تقریریں سن کے دھوکا ہو جاتا ہے نا. ہمارے گناہوں کو دیکھیں تو بھاگ جائیں. اللہ، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. ایک تو پیٹ میں ہی فوت ہو. میرا بھائی، یہ اللہ کا نظام ہے. موت و حیات کسی کے ہاتھ میں نہیں. بہرحال 2 رکعت پڑھ کے بیوی بھی اور خاوند بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اور لمبی عمر والی اولاد. میرے 11 بھائی فوت ہو گئے. وہ بھی یہی تھا، 2 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا، 4 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا، 1 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا. 11 بھائی، اور وہ بھی سارے لڑکے. میں جب پیدا ہوا نا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم میں تھے. ایک حاجی سلطان تھے مرحوم، ان کے خاص مرید تھے، خادم تھے. ان کا بیٹا یہاں ہے شیخ عبد المالک مسجد خیاط میں. وہ حضرت کے بڑے ہی غلام تھے. تو ان نے آگے خبر دی کہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے. محلہ مسفلہ میں پیدا ہوا تھا. یہ مکے میں یہ محلہ مسفلہ جہاں شار ابراہیم ہے اسی. تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ والد صاحب تو بڑے مایوس ہو چکے تھے نا کہ اتنی اولاد ہو اور زندہ نہ رہیں. اور انہوں نے اچھا ایسا کرو کہ بچے کو نہلا دھلا کے لے آؤ اٹھا کے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لے آیا تو آپ کو آپ کے والد نے کعبۃ اللہ کے آگے جو ہے عتبۃ الباب ہے اس کے اوپر رکھا اور پھر دعا مانگی. یہ ان دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے میں بیٹھے. ایک کمزور عورت تھی، اس نے صفا مروہ کے 3 چکر کیے، تھک گئی. پھر دوسرے دن 4 چکر کیے، کوئی بات نہیں. میری بیگم میرے والد کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے، بالکل جائز ہے. وہ سسر ہے اس کا، سسر تو باپ ہوتا ہے. ویسے آج کل اعتبار تو سسر پہ بھی نہیں ہے، لیکن حکم میں تو باپ ہے نا وہ. ورنہ آج کل اللہ معاف کرے جناب، آج کل تو بیٹی کا باپ پر اعتبار نہیں ہے، باپ کا بیٹی پہ اعتبار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سے ہمارے گھروں میں فلمیں آئی ہیں نا، یہ ٹیلی ویژن آیا ہے، ڈش آئی ہے، نیٹ آیا ہے، موبائل آئے ہیں، یہ سیکسی فلمیں آئی ہیں، بربادی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کیا سمجھتا ہوں ان حالات میں وہ گھر مجاہد ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار. تو ان کا جنازہ ہو سکتا ہے غائباً؟ ہاں ہو سکتا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ تو نہیں کہ کافر ہو گئے، مجرم ہے قتل کا. کہتے ہیں روحانی علاج کے لیے کسی علم والے کے پاس مجھے بتا دیجئے. مجھے خود پتہ نہیں ہے تو بتا کیا دوں. اگر کسی عمل کی فضیلت کا علم نہ ہو تو عمل تو ہے نہ ہو علم پڑھتے رہو. اور یار سب سے بڑا وظیفہ قرآن پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کرو. اس سے بڑا کوئی روحانی علاج نہیں. میرا دوست کسی ملک میں 2 نمبر کام کرتا ہے، اصل کی نقل بنا کے بیچتا ہے. وہاں بھی جرم ہے، یہاں بھی جرم ہے، اسلام میں بھی جرم ہے. دھوکہ دے رہا ہے نا. کچھ لوگ ہوٹل میں نماز میں ان کو حرم کی نماز کا تھوڑا ثواب ملتا ہے. حرم میں تو 27 لاکھ ملے گا، وہاں 1 لاکھ ملے گا. اور پھر حرم کے قریب ہو کے ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بعض ائمہ کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد میں ہوگی. ایک صحابی تھے اور تھے بھی نابینا. سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ذلیل البصر وما لی قائد یقودنی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نابینا ہوں اور میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں، غریب آدمی ہوں، اور میرا گھر دور ہے، مسجد نبی میں آنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ جب وہ جان لگا انہوں نے بلاؤ اس کو، پھر بلایا، فرمایا حل تسمع النداء، اذان کی آواز آتی ہے تمہارے گھر میں؟ کہا فرمایا عجب، پھر لازم مسجد میں نماز پڑھو۔ 4 امام کیا ہیں؟ 4 امام ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ جب تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ 4 امام کیا ہیں، انسان ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے قرآن و حدیث کو سمجھ کے مسائل مدون کیا ہے۔ طواف کے بارے میں اگر عورتیں الگ ہو جائیں، تجویز لکھ کر بھیج دیں حکومت کو۔ حرم کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے بچے روتے ہیں، بہرحال بہتر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، لیکن اگر لائیں تو پھر برداشت کریں، کوئی بات نہیں۔ میرے بچے کی اولاد، اللہ سب کو اولاد دے جو بھی لاولد ہے۔ رفع یدین بھی ثابت ہے اور عدم رفع یدین بھی ثابت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترمذی شریف کھول لیں، اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں باب باندھے ہیں، رفع یدین کرنے کا بھی اس پہ حدیثیں ہیں، رفع یدین نہ کرنے کا بھی اس پہ حدیثیں ہیں، اور یہ محدثین کی فقہ ہوتی ہے کہ جو باب بعد میں باندھیں وہ دلیل ہوتا ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہے، تو پہلے انہوں نے رفع یدین کا باب باندھا ہے، بعد میں نہ کرنے کا باندھا ہے۔ آپ مجھے کسی حدیث میں کرنے والا جو ہے بعد میں دکھا دیں، نہ کرنے والا پہلے دکھا دیں، لیکن جو کرتے ہم تو اعتراض نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر مولوی کوئی طویل لکھے ٹھیک ہے، لکھتا رہے، اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں جی مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، میرا بھائی کو اسی میں تو امتحان ہے، اگر عورتیں نہ ہوں، آپ کیا میں نے تو جی کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں تو دیکھتے کیا؟ یہی تو امتحان ہے نا کہ عورتیں ہوں، حسن جلوہ گر ہو اور تیری نظر قدموں پر۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک پہ سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہو۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، کعبے پر نام نہ لکھا کرے، کچھ نہیں ہوتا لکھنے سے۔ میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے میقات پر احرام کی نیت کر لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دوبارہ احرام کی نیت کی۔ آپ نے غلطی کی، جب احرام کی نیت کر چکے تھے دوبارہ کیوں کی؟ یہ آج تک سمجھ کہہ بھی رہے ہو کہ نفل، جب نفل ہے ضروری نہیں ہے، اور اصل سنت یہی ہے کہ نماز کے بعد نیت کر لو، کسی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک نے حج کے احرام کی نیت فجر کی نماز کے بعد کی ہے، کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی۔ یہ تو ایک سنت الاحرام ہے کہ اگر موقع ہے تو پڑھ لو، یا مسجد میں جا رہے ہو تو تحیت المسجد پڑھ کے نیت کر لو تاکہ 2 رکعت بھی نصیب ہو جائے، ورنہ نہ پڑھ۔ اور جب تم عصر کی نماز پڑھ کے نیت کر چکے، بس دوبارہ نیت کرنے کا کیا معنی ہے؟ بڑا غلطی کی ہے تو کوئی دم شم تو نہیں ہے، لیکن غلطی کی ہے آپ نے۔ میں نے ہوٹل میں آنے کے بعد وضو کرنے کے لیے وہ جو چادر تھی اتار کے رکھ لی، کوئی حرج نہیں، اس میں عمرہ بندھا ہوا تھا، اتارا تو عمرہ بھاگ گیا۔ چادر اتارنے سے عمرے کو کیا تکلیف ہو گئی؟
بس اپنی عقل ہے، لڑاتے رہتے ہیں، کیا کریں۔ میں نے گھر جا کے احرام کھول کے کپڑے بدل لیے، بعد میں بال کٹوائے۔ کتنی دیر بعد؟ اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے دم پڑ گئی۔ بحرین سے آئے تو عورت ناپاک تھی، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم تو دے گی نا، کیونکہ میقات سے جب آ رہی ہے حالت حیض میں بھی نیت کرنی جائز ہے، نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے۔ تو آپ نے تو بحرین کا عمرہ، میقات کا عمرہ بھی ضائع کر دیا نا۔ بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اذان سے صلاۃ پڑھتے ہیں، پھر نماز کی اقامت سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو حضور پڑھتے، سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے، سنت ہوتی تو ابو بکر عمر عثمان اور علی پڑھتے۔ یہ تم نے 1400 سال کے بعد بنا لی ہے، یہ کہاں سے سنت ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر تو اماں ہاجرہ دوڑی تھی، تو اب عورتیں کیوں نہیں دوڑتی ہیں؟ تو اماں ہاجرہ کا تو بچہ تڑپ رہا تھا، ان کا بچہ تڑپ رہا۔ اگر ان کا بچہ تڑپ رہا ہو تو مولوی سے پوچھے کہ بھی نہیں، خود بخود دوڑے گی۔ اللہ نے اس عمل کو باقی رکھا ہے، بس اب یہ نہیں کہ دوڑ بھی لگاؤ۔ ویسے آج کل کیا ہے جی، آج کل تو ماشاءاللہ ریتن وہ کہتے ہیں ریس کے اندر ہماری عورتیں دوڑ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے تھل کا علاقہ ہے بالکل، اب تو سنا ہے میں نے، یہ آباد ہو گیا، میں نے مدت ہو گئی نا دیکھا تھا کبھی، یہ بکھر سے آگے میاں والی کی طرف جائے نا جیسا تھل کا، تو وہاں باقاعدہ جیپ ریلی نکالی گئی، گاڑیاں مقابلے پہ نکلی، ان میں عورتیں بھی جیپ چلا رہی تاکہ وہ بھی پیچھے نہ رہ جائیں، مقابلے میں شریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرکٹ کھیل رہی ہیں، ہاکی کھیل رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں، میراتھن ریس میں دوڑ رہی ہیں، کلبوں میں ڈانس کر رہی ہیں، باقی بچ کیا گیا؟ کون ان کو کہتا ہے کہ عورت ہے؟ عورت تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، جس نے کھولا ہوا، وہ عورت تو نہیں ہے نا۔ وہ تو عورت کی حکم بھی نہیں، اس کو تو عورت کہنا گناہ ہے۔ عورہ کیا معنی؟ وہ چیز جو چھپائی جائے۔ عورت الرجل، مرد کا عورہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ چھپی ہونی چاہیے، ذرا بھی ظاہر ہو تو نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ اور عورت کا کیا ہے عورہ؟ من الراس الی الرجل، سر سے لے کر پاؤں تک وہ عورہ ہے، سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ تو جو نہ چھپائے وہ پھر عورت کیسے ہوئی؟ اس کو بیگم کہو، میڈم کہو، کچھ کہو، عورت نہ کہا کرو۔ عورت کہلانے کی وہ حقدار ہی نہیں ہے۔ جس کی داڑھی چھوٹی ہو، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام کی داڑھی پوری ہو، ایک مشت۔ نماز تو سب کے پیچھے ہو جائے گی، داڑھی منڈا بھی کھڑا ہو تو ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ درود جو بھیجیں گے ہم تو اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ کہتے مسجد نبی میں امام داڑھی چھوٹی تھی، اللہ ہدایت دے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن جلوس نکالنا بالکل بدعت ہے اور شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ اگر یہ جلوس نکالنے سنت ہوتے تو سب سے پہلے حسن حسین نکالتے، حضرت علی نکالتے، اہل بیت نکالتے، صحابہ نکالتے۔ اصل میں ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین ان رسومات کا نام ہے۔ 12 ربیع الاول کا میلاد نکالو،
11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرو، 10 دن محرم کے کالے کپڑے پہن کے ماتم کیا کرو، اور اسی طرح 27 رجب کو کونڈے بنایا کرو، بس تم پکے مسلمانوں، نماز پڑھو نہ پڑھو، حضور بخشوا دیں گے۔ اور وہی حضور فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑو تو تم کافر ہو جاتے، اس بات پر ان کا اعتبار نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو، عمرہ اپنے لیے کرو۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے، فوت ہو گیا، دیکھیں جی اگر وہ بالکل علانیہ شرک کرتا ہے واضح، پھر تو اس کا کوئی جنازہ نہیں۔ اور اگر مثلا قبروں پہ سجدہ کرتا تھا یا اپنے پیروں کو اللہ عالم وہ کس نیت سے پکارتا ہو، وہ ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھتا ویسے پکارتا ہو، تو اس کا جنازہ پڑھیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دور رہیں۔ امام مسجد بھی مجھ سے کہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ احرام جہاز پہ باندھے یا ہوٹل میں؟ نہیں جناب، احرام جو ہے نا تم کعبے کے اندر کھڑے ہو کے باندھے۔ ایک دفعہ ایک حج کے منسٹر سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا مکی صاحب ہمارے حاجی ایسے ہیں کہ ان کو اگر ہم حرم کے اندر بھی ٹھہرنے کے لیے جگہ لے کے دے دیں، یہ پھر بھی شکایت کریں گے کہ جناب اندر حمام نہیں تھے، وضو کی بڑی تکلیف ہوئی۔ اب دور ہیں تو پھر بھی شکایت ہے، ان کو اتنا قریب لے آؤ پھر بھی شکایت کریں۔ اللہ کے بندے، احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، اس کا جہاز سے یا ہوٹل سے کیا تعلق ہے؟ اگر میقات سے نہ باندھ سکو تو پھر جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ لو۔ بیٹی دوپٹہ نہیں لیتی، باپ کے ساتھ دوستانہ رویہ ہو، ماں سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے، شریعت میں باپ کی ٹانگیں دبانا بیٹی کے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز، قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ انسان ہے، شہوت ہو سکتی ہے۔ عورت حرم میں جنازہ پڑھ سکتی ہے، اگر حرم میں موجود بیٹھی ہے تو پڑھ سکتی ہے، اپنے ہوٹل سے جنازے کے لیے چل کے نہیں آ سکتی۔ اگر کسی شادی شدہ عورت نے 3 دفعہ زنا کیا تو کیا اس کا نکاح نکاح تو نہیں ٹوٹا، لیکن اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ اور شوہر کو ایسی زانیہ عورت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ 3 دفعہ زنا کر چکے، پھر بھی تیری بیوی بنی ہوئی ہے، طلاق دو، دفع کرو، تاکہ وہ اسی طرح کا کوئی آدمی ڈھونڈے نا جیسی وہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن ہے، الزانیۃ لا ینکح الا زان، زانی عورت زانی سے شادی کرتی ہے، والزان اور زانی مرد لا ینکح الا زانیۃ، وہ زانی عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ چھوٹی باتوں پر لڑنا، غصہ کرنا، موڈ آف کرنا، بس استغفار کیا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میاں بیوی کا ہر بات پہ آپس میں لڑنا، لا حول پڑھا کرو، زیادہ انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی۔ مرد اگر عورتوں سے آمدن ٹکراتا ہے تو گناہ ہوگا، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز میں ہر طرح کے خیال آتے آنے دیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت مرد کے نام یعنی باپ کے نام کر سکتی ہے، دادے کے نام، نانے کے نام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ عورت ان کے لیے حج بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال حقوق زوجیت اور ادا نہ کرے تو گناہ گار ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ اس پہ لعنت کرتا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹنے سے پہلے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 4-5 ریال خیرات کر دیں، دم نہیں پڑتی، کیونکہ فوراً دھو ڈالے۔ حیض کے گزر جانے کے بعد
جتنے روزے اس نے حیض میں نہیں رکھے ان کی قضا رکھنی پڑے گی، البتہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ 8 دن کا اگر حیض ہو تو 40 نمازیں ہو جائیں گی، قضا مشکل ہے، لیکن اگر کبھی سال میں 8 دن کا روزہ رکھنا پڑے تو کیا مشکل ہے؟ اس لیے روزے تو رکھنے پڑیں گے، نماز نہیں۔ ناخن رکھنا حلال ہے، ناخن رکھنا حرام ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم جانوروں کی طرح ناخن کیوں بڑھا رہی ہو؟ بڑے ناخن تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسان کے تو نہیں ہوتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جھگڑے میں تمہیں کام آئیں گے آنکھیں نکالنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حیدرآباد سے ہوں، نوکری کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اکثر لوگ جیلی سرٹیفکیٹ نکالتے، بہرحال جیلی سرٹیفکیٹ پہ نوکری نہ کرو۔ ایکسپیرینس الگ بات ہے، ڈگری الگ بات۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن تجربہ، ڈگری والے بھی ان سے کام سیکھتے ہیں، لیکن نوکری نہیں کر سکتے۔ کیا کہو گے؟ جھوٹا سرٹیفکیٹ دو گے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ویسے حدیث میں ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایک تو اس کو بتائیں، اور وہ جواب میں کہے کہ احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تم سے محبت کریں جیسے تم نے ہم سے محبت کی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللهم لا تجعلنا مسقطا للمعذرین، اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرین، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللهم أيدهم بنصرك يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا